لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. صلوات بجے محمد وآل محمد. خداوند عزیز متعال رحمان الرحیم غفور و غفار، ہمارے امام وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کہ ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے اور آفت و بلا سے ان کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے رنج و غم و الم کو ان کو وجود مقدس سے دور رکھے، اور نتقے میں یہ بلا دنیا والوں سے اور خاص کر اہل بیت کے چاہنے والوں سے دور ہو، اور جو خدا نخواستہ اس بلا میں گرفتار ہے خدا ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے، اور خدا کی بارگاہ میں صدیق طاہرہ سلام اللہ کے واسطے اس درد و دعا ہے. یہ چند ساعتیں جو بیوی کے ذکر کی سعادت نصیب ہوئی ہے، خدا توفیق دے کہ انشاءاللہ بات میں کچھ ایسی باتیں زبان پر جاری ہو سکیں جو اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی کا سبب ہو، ہماری بہتری کا سبب ہو، اور خدا مدین چند لمحات میں ہمیں نفس امارہ سے، شیطان سے، وسوسوں سے دور رکھے، تاکہ چند کلمات امام وقت کی خوشنودی کے مطابق زبان سے جاری ہو سکیں اور امام کی لبوں پر مسکراہٹ کا سبب بن سکیں. آئیے ان سب کے لیے اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور انہوں سے بہترین توفیقات کی درخواست کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا
وَتُمَتِّعْهُ فِيهَا طَوِيلًا صلوات۔ خداوند عالم قرآن کریم کے چھٹے پارے کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ بلند آواز سے یہ اعلیٰ اعلان برائیوں کا ذکر کیا جائے۔ ان اللہ لا يحب الجہر بالسوء، خدا نہیں چاہتا کہ برائیوں کا تذکرہ، ظلم کا تذکرہ اعلیٰ اعلان کیا جائے۔ الا من ظلم، مگر وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا ہے، جس کو ستایا گیا ہے، جس کو اذیت دی گئی ہے، قرآن کی آیت اس کو یہ اجازت دیتی ہے اس کے ظلم کا تذکرہ اعلیٰ اعلان کیا جائے۔ یعنی خدا یہ پسند کرتا ہے کہ مظلوموں کا ذکر اعلیٰ اعلان کیا جائے، ظالموں کا تذکرہ کیا جائے اور مظلوموں کی داستان بیان کی جائے۔ اس سلسلے میں عرض کروں گا بعد میں کہ آج جب یہ صدیق احترا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے تعلق سے یہ مجلسیں منعقد ہوتی ہیں تو ادھر ادھر سے کچھ اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں کہ جب آپ اس طرح کی مجلسیں پڑھیں گے، منعقد ہوگی، تو بہت سے پرانے راز، پرانی داستانیں، پرانے واقعات سامنے آئیں گے اور پرانے زخم کریدے جائیں گے اور ایک اختلاف کی فضا قائم ہوگی۔ رضا اس طرح کی چیزوں کو بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں ان کی بات مانوں یا قرآن کریم کی بات مانوں؟ کیا قرآن کریم کو بقیہ کا خیال نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بقیہ چیزوں کا احساس نہیں ہے؟ یہ ہمارا احساس اللہ سے زیادہ ہے، ہمارا احساس اللہ زیادہ ہے۔ یہ اللہ خود کیا کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا، لیکن الا من ظلم، جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ اپنے ظلم کا اعلیٰ اعلان اظہار کرے۔ صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام علیہ کی مظلومیت کا تذکرہ آپ غور کریں کہ ظلم ہوتا ہے، لیکن کس پر ظلم کیا جائے اس سے ظلم کا درجہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں آپ رکھیں اور کوشش کرو کہ ان چند دنوں میں کچھ باتیں آپ تک پہنچا سکوں، اور میری گزارش ہے تمام اعضاء سے اپنے واقع دل کی گہرائیوں سے پاک نیتوں کے ساتھ یہ دعا کریں کہ ان مجلسوں میں کوئی ایک مجلس ایسی ہو جائے کہ جس میں زہرا کے لال کی نظر عنایت شامل ہو جائے۔ ہم یہ تمنا نہیں کر سکتے کہ اس لائق نہیں ہے، اس کے اہل نہیں ہے کہ ان کو اپنی مجلس میں بلا سکیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ کہاں وہ پاک و پاکیزہ، کہاں گناہ گار، لیکن اتنی درخواست ضرور کر سکتے ہیں کہ کم از کم ایک نظر عنایت ان دنوں میں جتنی مجلسیں ہو رہی ہیں تو جو مجلسیں ان کی مورد نظر عنایت قرار پائیں، ان مجلسوں میں ایک مجلس یہ بھی ہو جائے تاکہ کل ہم ان کے سامنے کہہ سکیں کہ ہم نے آپ کی جد ماجدہ کا غم منایا اور ان کے فضائل و مناقب اور ان کے مصائب ہم نے بیان کیے۔ ایک بات آپ سنیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ زبان مبارک سے جو بھی کلمات نکلتے ہیں وہ حق اور حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ زبان پیغمبر سے کوئی ایک جملہ جذبات کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، قرابت داری کی بنیاد پر نہیں ہوتا، کیونکہ پیغمبر کا درجہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ قرابت داری کی بنیاد پر کسی کے فضائل بیان کرے اور ذاتی دشمنی کی بنا پر کسی کے مصائب یا کسی کی برائیاں بیان کرے۔ کلمات پیغمبر اس سے بہت بلند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے جو پیغمبر کو درجہ دیا ہے، خدا نے پیغمبر کی ضمانت لی ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ پیغمبر اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتے، جو کچھ ان کی زبان پر جاری ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، جو کچھ ان کی زبان پر جاری ہوگا وہ اللہ کی وحی ہوگی۔ تو زبان پیغمبر سے جو بھی جملہ نکل جائے وہ حقیقت کا ترجمان ہے، اس میں جذبات شامل نہیں ہیں۔ دوسری بات آپ ایک ذہن میں رکھیں اور اس پر غور کریں تاکہ یہ باتیں آپ کے ذہن عالی تک پہنچ سکیں کہ فضائل کی وہ حدیثیں جو ہمارے کیا نقل ہوئی ہیں، وہ حدیثیں وہ ہیں کہ جو شروع سے لکھی گئیں اور آج تک ان کا سلسلہ سندوں کے ساتھ جاری ہے، لیکن ہمارے برادران اسلام کے نزدیک تقریباً 90 سال تک حدیثوں کے بیان کرنے پر پابندی تھی، لکھنے پر بھی پابندی تھی اور بیان کرنے پر بھی پابندی تھی۔ اگر کوئی چیز لکھی ہو تو 100 سال کے بعد یا 1000 سال کے بعد بھی وہ ویسی پڑھی جاتی جیسے پہلے لکھی گئی تھی۔ آپ پرانے خطوط دکھا دیے، خطوط 500 سال پہلے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے ہیں، تو جو جملے انہوں نے کل لکھے تھے وہ آج بھی ویسے ہی محفوظ ہیں۔ لیکن اگر بات حافظے کی بنیاد پر ہو تو یہ نہیں کہ ایسا کہا جا سکتا کہ جو بات کہی گئی تھی وہی بات منتقل ہو رہی ہے، یا بات کہی کچھ اور گئی تھی اور کچھ اور منتقل ہو رہی ہے۔ یہ ساری پابندیاں کیوں لگائی گئی تھیں؟ یہ ساری پابندیاں اس لیے لگائی گئی تھیں تاکہ لوگوں تک اہل بیت کے فضائل کی روایتیں نہ پہنچ سکیں۔ ان بات آپ غور سے دیکھیں تاکہ بات آج تک پہنچ سکے۔ یہ پابندیاں کیوں لگائی گئی تھیں؟ اس لیے لگائی گئی تھیں اگر یہ حدیثیں بیان ہوتی رہیں تو ابھی تو وہ لوگ موجود ہیں جو کہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے۔ ابھی کا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، لیکن کل کا مسئلہ یہ تھا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو یہ بات اس راوی کے لیے حجت تھی یا نہیں تھی؟ کیونکہ کہنے گا میں نے خود سنا ہے، میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اگر اس طرح کی حدیثیں بیان ہوتی رہتی تو عام انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ جن کی شان میں حدیثیں ہیں وہ کہاں ہیں، اور جو سامنے ہیں ان کی شان میں حدیثیں کیا ہیں۔ رسول اللہ نے جن کے فضائل بیان کیے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں، اور جو سامنے ہیں ان کی خصوصیتیں کیا ہیں؟ کیونکہ ان کی خصوصیتیں تو بیان کرنے کے وقت لگے نا بھائی۔ تو اس بنا پر حدیثوں پر پابندی لگا دی گئی، لیکن ہمارے اللہ کے رسول نے
اور ایسا انتظام کیا کہ پابندیوں کے باوجود اہل بیت کے فضائل کی روایتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، اور یہ اہل بیت کا معجزہ ہے۔ یعنی وہ کتابیں جن کے مصنفین نے امام صادق امام باقر علیہ السلام سے روایت لکھنے میں کوتاہیوں سے کام لیا۔ امام کی موجودگی میں روایتیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن امام صادق سے روایتیں نہیں لی جا رہی ہیں، دوسروں سے روایتیں لی جا رہی ہیں۔ اس ماحول میں اگر اہل بیت کی فضائل کی روایتیں مل جائیں تو آپ یقین جانیے کسی معجزے سے کم نہیں ہے، اور یہ رسول اللہ کا انتظام ہے کہ پابندی لگانا تمہارا کام ہے، فضائل کو بچا کے رکھنا میرا کام ہے۔ سلوات بھیجو۔ کرم کی بارش کر دے، دنیا کی بلاؤں کو نظر آتش کر دے، کوئی بندہ نہ تیری رحمت سے محروم رہے، تو فیض فاطمہ زہرا یہ نوازش کر دے۔ نر حیدری حیدری زندہ باد نور محمد والے محمد۔ تو پابندی لگانا تمہارا کام ہے اور فضائل کو بچا کے رکھنا ہمارا کام ہے۔ تم اپنی کوشش کر لو، ہم اپنی کوشش کر لیتے ہیں، اور یہ سنت خدا شروع سے رہی ہے۔ خدا فرعون سے کہتا ہے تمہاری کوشش ہے موسیٰ دنیا میں نہ آنے پائیں، اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم موسیٰ کو تمہارے گھر میں پروان چڑھائیں گے۔ آپ غور کریں، اگر خدا بند عالم جناب موسیٰ کو کسی جنگل میں کسی پہاڑ میں پروان چڑھاتا تو فرعون یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا جنگل میں تھے، فلاں جگہ تھے، میرے ملک میں ہوتے تو میں زندہ رہنے نہ دیتا۔ خدا کہے گا فرعون میں تمہارے گھر میں موسیٰ کو پروان چڑھاؤں گا۔ تو جو خدا فرعون کی ساری کوششوں کے باوجود فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پروان چڑھاتا ہے، وہی خدا کوششوں کے باوجود ان کی کتابوں میں اہل بیت کی روایتیں بھی درج کراتا ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد و آلہ۔ یہ اللہ کا انتظام ہے، یہ کسی اور کا انتظام نہیں ہے، کیونکہ روایتیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان لوگوں نے بڑی چھان بین کی ہے۔ اور دوسری بات میں عرض کروں کہ پرانے لوگوں نے تو کتابیں لکھ ڈالی، اب وہ لکھ کے چلے گئے، لیکن جب استدلال ہونے لگا تو نئے جو ایڈیشن ہونے آنے لگے تو اس نئے ایڈیشنوں میں روایتیں کاٹی جانے لگیں۔ لیکن یہ اللہ کا انتظام ہے کہ ساری کوششوں کے باوجود آج بھی فضائل کی روایتیں اتنی ہیں۔ میں ایک جملہ کسی بزرگ کا نقل کروں اور پھر صدیقہ طاہرہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ خدمت کروں۔ کسی نے پوچھا اہل بیت کے فضائل کے لیے، مولا کے فضائل کے لیے، اس نے کیا بلیغ جملہ کہا کہ میں علی کے فضائل کیا بیان کروں۔ دوستوں نے جان کے خوف سے بیان نہیں کیے، دشمنوں نے دشمنی میں بیان نہیں کیے، اس کے بعد بھی فضائل اتنے ہیں کہ پوری دنیا فضائل علی سے چھلک رہی ہے۔ یعنی اگر سارے فضائل آ جاتے تو کیا ہو جاتا؟
تو آج اہل بیت کی حقانیت ہم ان کی کتابوں سے ثابت کریں گے. اگر ہم اپنی کتابوں کی بات کریں تو کہیں گے صاحب ہم آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں, ہم آپ کو مسلمان ہی نہیں جانتے, تو آپ کے حدیثوں کو کیا مانیں؟ ہم آپ کے اماموں ہی کو قبول نہیں کرتے. ہم کہیں گے آپ اپنے اماموں کو مانتے نہیں مانتے؟ جن کو آپ مانتے انہی کی حدیثیں لے لیجئے. اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں, حدیث پیغمبر نظر رکھتی ہے قیامت تک کے واقعات پر. زبان پیغمبر سے جملے نکلتے وہ قیامت تک کی باتوں پر نظر رکھتے ہیں. اب آپ غور فرمائیں کہ پیغمبر نے کیا فرمایا. ہر آدمی, ہر باپ اپنی بیٹی سے کے لیے کہتا ہے یہ میرے آنکھوں کا نور ہے, دل کا سرور ہے, دل کا ٹکڑا ہے. یہی تو کہتا ہے نا, یہ بیٹی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میرے دل کا سرور ہے, میرے گھر کا نور ہے, میرے گھر کی برکت ہے. کوئی باپ یہ کہتا ہوا ملتا ہے کہ بیٹی کی رضا میری رضا ہے, بیٹے کی ناراضگی میری ناراضگی ہے؟ آپ نے بہت سے باپ دیکھے ہوں گے جو اپنے بیٹی کے فضائل بیان کے, میری آنکھوں کا نور ہے, میرا دل کا ٹکڑا ہے, میرے گھر کی رونق ہے. لیکن کوئی باپ یہ کہتا ہے کہ جو اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا, جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. یہ پیغمبر کیوں فرما رہے ہیں؟ اس طرح کی روایتیں ایک دو روایتیں نہیں ہیں. فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا, فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, میرا حصہ ہے. آیا یہ جو پیغمبر فاطمہ زہرا کا اپنا حصہ کہہ رہے ہیں, تو کیا پیغمبر کی شخصیت ایک جسمانی شخصیت ہے؟ جیسے ہمارے ہاتھ کی ایک انگلی, ہمارے بدن کا ایک حصہ. تو آیا پیغمبر کی دو شخصیتیں ہیں, ایک ان کی مادی شخصیت ہے, ایک ان کی رسول کی شخصیت ہے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ ما محمد الا رسول, پیغمبر سر سے پیر تک رسول ہے. ان کی زندگی کا کوئی لمحہ مرضی پروردگار سے خارج نہیں ہے. پیغمبر رسول ہیں, ان کی ہر بات اللہ کی بات ہے. تو فرمایا جب مجھ سے ہے تو جناب زہرا پیغمبر کے بدن کا ٹکڑا ہونے کے ساتھ ساتھ پیغمبر جناب زہرا رسالت کا جز ہے. اور جب رسالت کا جز ہے تو وہ چیز جو رسالت کی خصوصیت ہے وہ زہرا میں پائی جاتی ہے. جناب زہرا جس میں پیغمبر کا حصہ نہیں ہے, جس میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ ان کی رسالت کا حصہ ہے, ان کی عظمتوں کا حصہ ہے, ان کی منزلتوں کا حصہ ہے, ان کی خصوصیتوں کا حصہ ہے. مجھے ملتا ہے جب چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا رسول اللہ چل رہے ہو. اور وہ لوگ جو فاطمہ سے جلتے تھے وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے فاطمہ سے بڑھ کے رسول اللہ جیسا شبیہ کوئی نہیں دیکھے. اگر سب سے زیادہ رسول اللہ سے کوئی مشابہ تھا تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. اس جملے کو تھوڑا سا آپ غور کریں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اجازت دی. کبھی فرماتے فاطمہ میرے بدن کا وہ حصہ ہے جیسے درخت میں شاخیں ہوتی ہیں,
جس نے اس کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. یہ جملے پیغمبر کیوں فرما رہے تھے کہ جس نے اس کو ناراض اس نے مجھے ناراض ہوتے خوش کیا، اس نے مجھے نہ خوش کیا، اور جس نے ان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. یہ جو پیغمبر بار بار یہ جملے دوہرا رہے ہیں، اس جملے کے دہرانے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ گویا نگاہ پیغمبر دیکھ رہی ہے. اب میں آپ غور کریں، جو میں بات آپ تک پہنچانا چاہے پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ خوشی اور ناراضگی سب میں پائی جاتی ہے. ایک جانور میں بھی خوشی اور ناراضگی پائی جاتی ہے. کچھ چیزیں جس کو پسند ہوتی ہے قبول کرتا ہے، اور جو چیز کو ناپسند ہوتی ہے اس کو اپنے سے دور کر دیتا. یہاں تک کہ یہ چیزیں آپ کے درختوں میں بھی پائی جاتی ہیں. جو چیزیں ان کے لیے مفید ہوتی ہیں وہ لے لیتے ہیں، اور جن کے نقصان دہ ہوتے ہیں ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہاں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کمال کا سبب نہیں بنتی، کیونکہ یہ ان کے اختیار کی چیزیں نہیں ہوتی. لیکن جب انسان کی منزل آتی ہے تو انسان بھی خوش ہوتا ہے اور ناراض ہوتا ہے. یہ خوشی اور ناراضگی کبھی حیوانی ہوتی ہے اور کبھی انسانی ہوتی ہے. ہم سب روزانہ خوش بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن واقعاً کہ ہماری خوشی اور ناراضگی عقل اور ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے یہ اپنے مزاج کے اعتبار سے ہوتی ہے. کسی نے سلام کرنے میں دیر کر دی، ناراض ہو گئے. کسی نے جھک کے سلام کر لیا، خوش ہو گئے. پانی لانے میں دیر ہو گئی، ناراض ہو گئے. اچھی چائے پلا دی، خوش ہو گئے. تو یہ خوشی اور ناراضگی، ایک جملہ مزاج کے خلاف نکل گیا تو ناراض ہو گئے، اور کل جس سے ناراض تھے آج اس نے لا کے ہاتھ پھول پہنا دیا تو تعریفیں کرنے لگے. کل جس کی بیٹھ کے برائیاں کرتے تھے اور چاروں طرف بیٹھ کے اس کے باتیں کیا کرتے تھے، آج جب اسے تھوڑی سی باتیں کر دی تو تعریفیں کرنے لگے. اور آج ابھی تعریفیں کر کے اٹھے نہیں تھے کہ ایک ہفتے کے بعد پھر برائی شروع کر دی. تو وہاں کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ روزانہ ہوتا ہے. باہر نہ ہوتا تو گھر میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تھوڑی سی چائے ملنے میں دیر ہو گئی تو ناراض ہو گئے. جاتے وقت تک دروازے تک پہنچا دیا تو خوش ہو گئے. یہ ہماری خوشی انسانی جذبے کے تحت ہے یا حیوانی جذبے کے تحت ہے؟ آپ غور کریں. ہم جو خوش ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایمان ہے یا جذبات ہے؟ ہماری خوشی جذبات کے تابع ہے یا ایمان اور عقل کے تابع ہے؟ اگر جذبات کے تابع ہے اور اکثر جذبات کے تابع ہے تو ہماری یہ خوشی ابھی حیوانی منزل سے انسانی منزل تک نہیں آئی. ہم دیکھنے میں انسان تو ضرور لگتے ہیں. تشریف لے صلوات محمد و آل محمد پر. ہم دیکھنے میں انسان تو ضرور لگتے ہیں، لیکن ہماری زبان، ہمارا لہجہ، ہمارا مزاج، ہماری خوشی، ہماری ناراضگی، یہ سب ان عقل کے تابع نہیں ہے.
عقل کے تابع کب ہوگی؟ جب ہم جذبات کو کنارے رکھ کر کے عقل کی بنیاد پر کام کریں. یعنی خوشی ہماری عقل کے مزاج کے مطابق ہو. اگر ہماری خوشی عقل کے مزاج کے مطابق ہو جائے تو ہم عقل کی انسان کی منزل میں آئیں گے. آپ غور کریں کہتے ہیں. اب آپ غور کریں خدا پیغمبر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ما ينطق عن الهوى، یہ اپنی خواہشات نفس سے کلام نہیں کرتے. یعنی پیغمبر کی ساری زندگی وہ ہے جو عقل کی بنیاد پر ہے، خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہے. یعنی پیغمبر کی زندگی میں ایک لمحہ بھی جذبات نہیں ہے. خدا بند عالم پیغمبر سے جذبات کی نفی کر رہا ہے. جب خدا جذبات کی نفی کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر پیغمبر کسی سے خوش ہو رہے ہیں تو وہی کے مطابق ہیں، کسی سے ناراض ہو رہے ہیں تو وہی کے مطابق ہیں، کسی کو قصہ میں لے رہے ہیں تو وہی کے مطابق ہیں، کسی کو آنے سے روک رہے ہیں تو قصہ کے مطابق تو وہی کے مطابق ہیں. اور اگر قرآن کے مطابق کسی کو طلاق کی اجازت دے رہے ہیں تو یہ بھی وحی کے مطابق ہے. پیغمبر کی ساری زندگی کس کے مطابق ہے؟ وحی کے مطابق. وحی کے مطابق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو خدا کی رضا وہ ہماری رضا، جس سے خدا ناراض اس سے ہم ناراض. یہ مطلب تو خدا کی رضا پہلے، ہماری رضا بعد میں. تو کمال انسان کیا ہے؟ انسان عصمت کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا ہر فعل مرضی خدا کے مطابق ہوتا ہے. اس کے ایک فعل بھی مرضی خدا کے خلاف نہیں ہوتا. وہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے خدا راضی، اور اس سے ناراض ہوتا ہے جس سے خدا ناراض. یہ کس کی منزل ہے؟ آپ غور کریں، میں پھر دوہرا رہا ہوں. جس سے خدا، جس باتوں سے خدا راضی ہو اس سے ہم راضی رہیں، اور جن باتوں سے خدا ناراض ہو ان باتوں سے ہم ناراض ہیں. خدا پیغمبر یہ اپنے نفس سے کلام نہیں کرتے. تو پیغمبر کا درجہ کیا ہے؟ کہ خدا کی رضا پر خوش، خدا کی ناراضگی پر ناراض. یہ عصمت کی منزل ہے. لیکن پیغمبر کی روایت زہرا کے بارے میں کچھ اور ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. میں بات پھر دوہرا رہا ہوں کہ جو خدا کی رضا پر راضی ہو جائے، یعنی زبان سے ایک جملہ ایسا نہ نکلے جو مرضی خدا کے خلاف ہو. خدا تکلیف میں رکھے تو خوش، خدا راحت میں رکھے تو خوش، خدا بیمار کرے تو خوش، خدا صحت دے تو خوش، خدا فقیر کرے تو خوش، خدا امیر کرے تو خوش. یہ بہت بڑا درجہ ہے. لیکن جناب زہرا کا درجہ کچھ اور ہے. جناب زہرا پیغمبر کے، اب تک میں نے کہا کہ کمال کیا ہے؟ خدا کی رضا پر راضی رہنا اور خدا کی ناخوشی پر خوش ہونا یہ انبیاء کا کام ہے.
لیکن جناب زہرا کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں، اے زہرا تم وہ ہو، خدا تمہاری رضا سے خوش ہوتا ہے اور خدا تمہارے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے۔ یعنی انبیاء کا کام ہے خدا کی مرضی کے مطابق چلنا، اور زہرا اس منزل پر فائز ہیں کہ زہرا کی مرضی دیکھ کر کے پتا چلتا ہے کہ خدا راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ اب ایک جملہ عرض کروں کہ جب خدا زہرا کی رضا پر خدا راضی ہوتا ہے تو جن لوگوں سے زہرا راضی نہیں ہے تم ان کے نام کے سامنے کتنا ہی رضے اللہ لگاتے چلے جاؤ، کیونکہ خدا کیا کہتا ہے، پیغمبر نے کیا فرمایا کہ خدا زہرا کی رضا سے راضی ہوتا ہے، اور یہ جملہ بڑا ہے اور یہ بڑی عصمت کی دلیل ہے۔ عزیزان گرامی، عام حالات میں اپنے کو سنبھال کے رکھنا الگ مسئلہ ہے، لیکن شدت مصائب میں، شدت ظلم میں، مصیبتوں کے ہجوم میں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور ایک جملہ مرضی خدا کے خلاف زبان سے نہ نکالنا، یہ شجاعت ہے۔ اس منزل پر اگر کوئی فائدہ جناب زہرا، اب آپ غور کریں کہ خدا کس سے راضی ہوتا ہے؟ جس سے فاطمہ راضی۔ اور ایک جملہ میں آپ سے عرض کروں، قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی ذرا سی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ تو جس کو اللہ کی ذرا سی رضا مل جائے اگر وہ بڑی چیز ہے، تو جس کو فاطمہ زہرا کی خوشنودی مل جائے، اگر اللہ کسی سے ذرا سا راضی ہو جائے تو بڑے درجے پر، اور فاطمہ زہرا کسی سے راضی ہو جائے تو اس کا درجہ کتنا بڑا ہوگا۔ اب آپ غور کریں، یہ تاریخ کے واقعات ہیں جو لکھے گئے ہیں کہ جب واقعہ ہو گیا، بیوی کا گھر جل گیا اور فضا تھوڑا سا حالات دھیرے دھیرے بدلے، تو جن لوگوں نے جناب زہرا سلام اللہ کو ستایا تھا، دیکھیے ایک بات آپ غور کریں، یہ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ آدمی دوسروں کو کتنا ہی اپنی دلیلوں سے مطمئن کر لے، لیکن اگر اس کا ضمیر ذرا سا بھی ہے نا تو اکیلے میں اس کو ستاتا ضرور تم نے غلط کام کیا۔ آدمی دوسروں کو کتنا ہی مطمئن کر لے، لیکن اپنے آپ کو بن گیا نا، الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان کتنا ہی عذر کیوں نہ پیش کر لے لیکن وہ اپنے کام کو دوسروں سے بہتر جانتا ہے۔ میں نے کسی کو سلام کیا نہیں کیا، میں کہہ سکتا ہوں بھائی میں متوجہ نہیں تھا، آپ کو دیکھا نہیں تھا، سب کچھ نہیں تھا، چلے گئے، لیکن میں اندر سے پوچھوں کہ نہیں میں دیکھ تو رہا تھا، میں نے جان بوجھ کے نظر جھکائی ہے، تو میں دوسروں کو تو کہہ سکتا ہوں میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں اپنے آپ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا نا۔ اب آپ غور کریں کہ جب یہ سارے کام ہو گئے تو لوگوں کی یہ سازائی جناب پیغمبر کی روایتیں، اور ہم نے جناب زہرا کو ستایا ہے، اگر یہ کام ایسا ہی رہا تو دنیا تو گزر جائے گی، لیکن آخرت میں ہمارا گزرنا مشکل ہوگا۔ لہذا کام کریں، چلتے اور جناب زہرا سے معافی مانگ لیتے اور کام بھی ہو جائے گا۔ جیسے ہمارے کیا کسی کو جا کے ہم نے سڑک کے اوپر دو چار باتیں کہہ دی، گالی دے دی،
پھر گھر میں آ کے سوری، کہ بھائی سوری تو بول دیا، وہ تو کیا سوری؟ وہ کہتا میں نے اپنا کام بھی کر لیا، سوری بھی بول دیا، گالی بھی دے دی، اور کہ بھائی اب کیا کریں، میں نے تو سوری بول دیا، دیکھ لیجیے سارا کام ہو گیا، کیا کہتے ہیں، تو وہ بھی ہو گیا اور یہ کام اپنا بھی کام طے کر لیا۔ جناب زہرا کی نظریں نبوت اور رسالت کی نظریں ہیں، یہ نگاہ خدا سے قیامت تک کے منظر کو دیکھتی ہیں، وہ دیکھ رہی ہے کہ اس خلاص اس واقعے کے پیچھے نیت کیا شامل ہے۔ لوگ کہیں کہ ہاں معاف کر دیا جناب زہرا نے، معاف کر ختم ہو گیا مسئلہ، تو اگر ہم معاف کر دیں گے تو یہ سارے ظلم پر صبح قیامت تک پردہ پڑ جائے گا، اور مسئلہ ہمارے ظلم کا نہیں ہوگا، مسئلہ بات یہاں تک پہنچے گی کہ جو امامت کا حق چھینا گیا وہ صحیح تھا۔ جناب زہرا نے اگر معاف کر دیا تو کس چیز کو معاف کیا؟ صرف گھر جلانے کو معاف نہیں کیا، بلکہ جتنا کام تھا سب معاف کر دیا ہوگا، سب معاف کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہم خلافت کو چھین کے لے کے گئے، یہ بھی جناب زہرا نے معاف کر دیا، تو ہم کو کیا مل گئی؟ کلین چٹ مل گئی۔ جناب زہرا نیتوں کے پیچھے سے واقف ہے۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ جناب زہرا سے ملاقات کر لے، جناب زہرا نے ملاقات کا وقت نہیں دیا۔ علی علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا علی، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے ستایا ہے، ہم جناب زہرا کی خدمت حاضر ہونا چاہتے ہیں، ہم نے کئی مرتبہ ان سے وقت لیا، وہ وقت دیتی نہیں ہے، آپ ہماری سفارش کر دیجئے اور آپ ہمارے لیے وقت لے لیجئے، ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ غلط کیا اور ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، جو امامت کا موضوع، یہ آپ یقین رکھیں جناب زہرا بھی معصومہ ہے اور علیہ السلام بھی معصوم ہے، ان میں کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، ایک جملہ بھی مزاج خدا کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ علیہ السلام نے عرض کی کہ بی بی یہ لوگ بار بار مجھ پہ زور دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے مل لیجئے، کہ میں نہیں ملوں گی۔ اب اس بیچ میں دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئی، یہ باتیں تاریخ نے نہیں لکھی، لیکن واقعات بتاتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کچھ باتیں ہوئیں۔ ان باتوں کے بعد بی بی نے فرمایا ٹھیک ہے یہ گھر آپ کا ہے، میں آپ کی کنیز ہوں، آپ بلا لیجیے۔ اس کے بعد کا جملہ اس سے پتا چلے گا دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں۔ لوگ اس کہتے ہیں نہیں جناب زہرا ناراض تھی، علیہ السلام نے زور دیا، نہیں، معصوموں کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا، یہ ہمارے درمیان جھگڑے کی بات ہے۔ دو معصوموں کے درمیان اختلافات نہیں ہو سکتے، کیونکہ دونوں ایک ہی چادر تطہیر کے نیچے ہیں۔ جب دونوں ایک ہی چادر تطہیر کے نیچے، نہ دونوں کا مزاج بدل سکتا ہے، نہ دونوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں، اور دونوں رسول کی آغوش کے پروردہ ہیں، لہذا فکری اختلاف بھی نہیں ہو سکتا۔ دونوں کی فکر رسول کی فکر، اور رسول کی فکر اللہ کی فکر، تو ان دونوں میں نہ مزاج میں اختلاف ہو سکتا ہے، نہ فکر میں اختلاف ہو سکتا ہے، نہ پسند میں اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں معصوم ہیں اور دونوں ایک ہی آیت تطہیر کے نیچے ہیں۔ ان کی شان میں بھی اسی وقت، ان کی شان میں بھی اسی وقت، تو اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جو بات جناب زہرا فرمانا چاہتی ہے، آپ غور کریں، صبح قیامت تک کی بات ہے کہ جناب زہرا نے اپنے عمل سے ثابت کیا کیا ہے کہ یا علی بلا لیجیے۔ اس بلانے میں آپ دیکھیں نتیجہ کیا نکلا۔ آیا نتیجہ علی علیہ السلام کے حق میں نکلا
یہ نتیجہ علی کے خلاف نکلا. جو ملاقات ہوئی اس میں حق ظاہر ہوا، یہ حق چھپا. اب وہ تو دیکھیں نا کہ واقعہ ظاہر کیا ہوا. اگر واقعے کے بعد حق چھپ گیا ہوتا، علی کی حقیقت ختم ہو گئی ہوتی، حقانیت ختم ہو گئی تو ٹھیک تھا. لیکن آیا حقانیت صبح قیامت تک ظاہر ہوئی یا ظاہر نہیں ہوئی؟ کہا بلا لیجیے. آئے جناب زہرا نے سر سے پیر تک چادر اوڑھی اور یہ لوگ آ کے بیٹھے. تو جیسے ہی بیٹھے جناب زہرا نے ان سے منہ موڑ لیا. ایک جملہ میں آپ سے عرض کروں، جناب زہرا کس کی بیٹی ہے؟ اس پیغمبر کی بیٹی ہے جس کے بارے میں خدا کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم. پیغمبر آپ اخلاق عظیم پر فائز ہیں، یعنی پیغمبر کا درجہ اخلاق سے اونچا ہے. یعنی جناب زہرا کا کوئی کام بد اخلاقی نہیں ہے. اور یہ جملہ پھر یاد رکھیں آپ کہ زہرا کی رضا سے خدا راضی ہوتا اور جناب زہرا کی ناراضگی سے خدا ناراض ہوتا ہے. اب جب یہ لوگ آگے بیٹھے تو جناب زہرا نے منہ موڑ لیا. یہ جناب زہرا منہ موڑ رہی تھی یا رسول اللہ منہ موڑ رہے تھے؟ جب جناب زہرا کی رضا خدا کی رضا ہے تو جناب زہرا منہ موڑ رہی تھی یا رسول اللہ منہ موڑ رہے تھے؟ اور جب خدا کی رضا سے خدا کی رضا ہے تو زہرا منہ موڑ رہی تھی یا خدا رحمتوں سے دور کر رہا تھا؟ اب بات کو آگے تو بڑھائیے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اخلاق ہر جگہ اچھا ہے، لیکن زہرا کے دشمنوں کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہے. سب کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، لیکن دشمنان زہرا کے ساتھ منہ موڑ کے پیش آنا ہی اخلاق زہرا ہے. یہاں کسی نرم گوشے کی گنجائش نہیں ہے، نرم گوشے کی گنجائش نہیں ہے. آئے بیٹھے جناب زہرا نے منہ موڑ لیا. صرف منہ نہیں موڑا، سلام کا جواب بھی نہیں دیا. جبکہ پیغمبر یہ فرماتے ہیں میں بچوں کو اس لیے سلام کرتا ہوں تاکہ میرے بعد سلام کی سنت ہو جائے. اور ایک جملہ، سلام اسی کا جواب سلام واجب ہے جس کو سلام سننے والا مسلمان سمجھتا ہو. غیر مسلم کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے. اب میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا، باقی آپ خود باتوں کو سمجھ لیجئے گا کہ جناب زہرا نے منہ موڑ لیا، پھر ادھر سے اٹھ کے ادھر آئے، پھر سلام کیا، پھر جناب زہرا نے منہ موڑ لیا. یعنی پہلا تو کام ہو سکتا ہے تو چلو بھائی آپ کہتے ہیں وہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ چادر ٹھیک نہیں تھی تو منہ موڑ لیا، پردہ نہیں تھا تو منہ موڑ لیا. اب دوسری مرتبہ جو منہ موڑ رہے ہیں اس کا مطلب یہ منہ جان بوجھ کر کے موڑا جا رہا ہے. یعنی زہرا منہ دیکھنا نہیں چاہتی، ادھر منہ موڑ لیا. اب پھر ادھر آئے، زہرا نے ادھر منہ موڑ لیا. اب ان کے دل پر کیا گزرے گی میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اب ماحول آپ دیکھ علیہ السلام موجود ہے اور یہ حالات ہو رہے ہیں تو جناب زہرا سلام اللہ نے اسی منہ موڑے ان لوگوں سے پوچھا میں تم دونوں کو خدا کا گواہ قرار دیتی ہوں، کیا تم دونوں نے میرے بابا سے روایت سنی یا نہیں سنی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے؟ کہا سنی.
کہ یہ بھی سنا یہ نہیں سنا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ جس سے راضی اس سے میں راضی، کہ یہ بھی سنا، کہ یہ بھی سنا کہ جس سے فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض، کہ یہ بھی سنا کہ میں خدا کو گواہ قرار دے کے کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھ کو ناراض کیا ہے، تم دونوں نے مجھ کو ناراض کیا ہے، میں ہر نماز کے بعد تمہارے لیے بد دعا کرتی رہوں گی۔ اور اب آپ غور پر دیکھیں کہ جس سے خدا ناراض ہو جائے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتا۔ یہ جملے کیا بتا رہے ہیں؟ یعنی جناب زہرا کیوں ناراض تھی؟ آپ یقین جانیے جناب زہرا کی ناراضگی بہت زیادہ جو تھی اس کی وجہ علی کا حق چھینا جانا تھا، اور علی کے حق چھینے جانے پر زہرا اس لیے ناراض تھی کہ اگر یہ حق چھین لیا گیا تو صبح قیامت تک دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ آج جو کچھ بھی مصیبتیں ہیں یہ علی کا حق چھیننے کی بنا پر۔ اب بقیہ باتیں میں کل عرض کروں گا کل آپ خدمت میں کہ جناب زہرا پر ظلم کیا کیا ہوا ہے اور کیسا جناب زہرا کو ستایا گیا ہے۔ آپ سچ بتائیں کہ جس کے گھر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے، چاہنے والا باپ جس کے سر سے اٹھ جائے، محلے والوں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ بیٹی کو کلیجے سے لگانا، گھر آ کر کے تعزیت پیش کرنا، تسلی کے جملے کہنا، کوئی ایسی بات زبان پر نہ لانا جس سے دل دکھ جائے۔ ہمارے کیا کہ دستور ہے اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو ہم پرانے اختلافات دور کر کے اور ان دنوں کو ایسی بات نہیں کہتے جو صاحب اعضاء کے دل کی تکلیف کا سبب ہو۔ لوگ کہتے بھائی یہ موقع نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے، لیکن عزیزو لوگوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا، ابھی تو رسول کا کفن بھی میلا نہیں ہونے پایا تھا کہ لوگ زہرا کے دروازے پر آگ لے کے آ گئے۔ میں جملہ آپ سے عرض کروں، یہ گھر عزیز و دوست افسوس کی اس بات کا ہوتا ہے کہ جس مسجد میں روزانہ اور مسلسل لوگوں نے رسول اللہ کے زمانی زہرا کے فضائل سنے ہو، اور جس دروازے سے مسلسل لوگوں کی حاجتیں پوری ہوئی ہو، اور جو دروازہ مسجد میں کھلتا تھا تو مسجد میں بہت سے لوگ رہتے تھے نہیں تھے۔ کسی آدمی کو اکیلے جنگل میں پکڑ کے لوگ مارنے کا الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں چار چاہنے والے کھڑے ہوں اور لوگ اس کو ستا رہے ہو اور کوئی روکنے والا نہ ہو تو کتنی تکلیف ہوتی۔ عزاداروں اگر یہ گھر جنگل میں ہوتا تو تکلیف کم ہوتی، لیکن جناب زہرا کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا اور لوگ مسجد میں رہتے تھے، آتے جاتے تھے۔ کیا ہو گیا تو لوگوں کو کہ دروازے میں آگ لگائی جا رہی تھی، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ جناب زہرا فریاد کر رہی تھی، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ ارے یہ لکڑیاں کہاں سے لے کے جا رہے ہو؟ کس کو جلانے کے لیے جا رہے ہو؟ کس کا گھر جلا رہے ہو؟ زہرا کا گھر جلا رہے ہو، زہرا کا دروازہ جلا رہے ہو۔ عزادار ایک جملہ محض کر کے بات تمام کروں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زہرا کے گھر میں دروازہ نہیں تھا، میں کہتا نہیں تھا، پردہ تھا۔
کچھ تھا، کس کا پردہ تھا؟ کس کا در تھا؟ زہرا کا دروازہ تھا یا نہیں تھا؟ عزیزو دوستو، میں آپ سے کیا عرض کروں کہ جناب زہرا فریاد کر رہی ہے اور لوگوں کے دل پر کیا گزرتی میں نہیں کہہ سکتا۔ جناب زہرا دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور لوگ کہتے ہیں ہم اس گھر کو جلا دیں گے۔ جناب زہرا کہتے کہ تم اس گھر کو جلاؤ گے جس میں حسن و حسین رہتے ہیں، آوازیں اس کو جلا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، میں ایک جملہ عرض کر کے بات تمام کو امام میں وقت تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ عزادارہ اس وقت کو محسوس کریں جب دروازے پر ہجوم کھڑا تھا، علی مظلومانہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں سہمے میں بیٹھے تھے۔ 2 بیٹیاں تھیں، 2 بچے تھے۔ میں نہیں کہہ سکتا ان بچوں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جب آوازیں آ رہی ہوگی، شعلے بھڑک رہے ہوگے، دھواں اٹھ رہا ہوگا، تو مجھے ملتا ہے کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے گردن میں گھٹ رہے تھے کہ ہائے کیا ہو گیا ہے۔ باپ مظلوم کی صورت بنے ہوئے تھے اور ادھر زہرا کے پر دروازہ گرا جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے نمعلوم کی سزا سے کبھی آواز دیتے ہوں گے نانا اگر آپ ہوتے تو آج ہماری حالت یہ ہوتی، کبھی ادھر آواز دیتے ہوں گے۔ لیکن میں اتنا کہوں گا یہ مدینہ تھا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں رہے، وہ کربلا کا میدان تھا جہاں بچوں کو خیمے سے نکالا جا رہا تھا، کوئی تماچے مار رہا تھا، کوئی نیزے لگا رہا تھا، بچے فریاد کر رہے تھے، کبھی بابا کو پکارتے تھے، کبھی چچا کو پکارتے تھے۔ الہی بحق الزہرا ہے وابیہا وبعلہا وبنیہا